اور یاد رکھیں محبت میں اپنے بچوں کو ایسی چیز نہ دیں جو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، جو ان کے ایمان کو سلب کرنے کا، کمزور بنانے کا ذریعہ بن جائے، معاشرے میں ذلت اور معاشرے میں بے عزتی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ محبت کے اندر اپنی اولاد کے لیے ایسا کام نہ کریں، اس لیے کہ اس کا نام محبت نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے والدین محبت میں وقت سے پہلے ہی اپنی اولاد کے مطالبے پر موبائل دے دیا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ تو ہم نے محبت کیا ہے، اولاد نے مانگا آپ نے موبائل دے دیا۔ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا کہ بیٹا ابھی تمہیں موبائل کا کیا کام ہے، تم اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دو، تمہیں اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو میرا موبائل موجود ہے، تمہاری امی کا موبائل موجود ہے، ضرورت پوری کر لینا، تمہیں ابھی کلی طور پر موبائل دینا نقصان دہ ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ موبائل کے اندر بڑے فتنے ہیں، بہت زیادہ بگاڑ ہیں، اچھے راستے گرچہ ہیں لیکن اچھے راستے پر چلنا اور برائیوں سے بچنا یہ بڑا مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ تمہاری عمر ایسی ہے کہ اس میں تم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، تم برائیوں میں لگ سکتے ہو، یہ تمہاری بے عزتی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہماری ناک کٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور تمہارا جو مستقبل ہے اس کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں، بس محبت میں اولاد نے کہا ہے بازار سے موبائل خرید کر لائے، ہاتھوں میں دے دیا، اور جب بچے یا بچیاں کالج میں پہنچ جائیں تو یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ اب تو موبائل یہ ان کے لیے لازم ہو گیا، اور ماں باپ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ بیٹے بیٹی جب تم کالج میں پہنچ جانا تو ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں فلاں موبائل لا کر دیں گے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کیا ہم اس معاشرے میں نہیں رہتے؟ کیا ہم موبائل کے فتنوں کو نہیں سمجھتے؟ مجھے معلوم ہے کہ کالج میں پہنچنے کے بعد موبائل کی ضرورت بچیوں کو پڑتی ہے، اس لیے کہ پڑھائی کا سسٹم ایسا کر دیا گیا ہے کہ بچیوں کو نیٹ کی مدد سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ ضرورت بغیر ان کو موبائل دیے گھر کے موبائل سے نگرانی میں پوری ہو سکتی ہے، اور اس میں خیر ہے۔ اگر آپ نے کلی طور پر انہیں موبائل دیا تو آپ کو معلوم نہیں کہ پڑھائی کے نام پر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، بھائی اور بہن کیا کیا مذموم حرکتیں کرتے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب معاملہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے اور وہ موبائل کا فتنہ اپنا کام کر لیتا ہے، تب جا کر آنکھیں کھلا کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ بچوں سے ایسے وعدے کریں جو بچوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کے سلسلے میں موبائل پر کنٹرول کر لیا اور انہیں سمجھا بجھا دیا، تو یاد رکھیں اولاد کی اصلاح کے سلسلے میں آپ نے اپنا آدھا کام کر دیا۔ ہر برائی کی جڑ یہ موبائل بن رہا ہے، اور آپ اس پر بھی نظر رکھیں کہ آپ کی اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے۔ آپ نگرانی رکھیں کہ اسکول کا وقت کب سے کب تک ہے،
ٹیوشن کا وقت کب سے کب تک ہے، میری اولاد گھر سے باہر نکل رہی ہے، اگر وہ بے ٹائم آتی ہے یعنی وقت سے زیادہ وقت گزار کر آتی ہے تو آپ اس سے سوال کریں، پوچھیں کہ بیٹا کیا ہو گیا، اور صرف انہی پر اعتماد نہ کریں، آپ اسکول جایا کریں، وہاں سے بھی احوال دریافت کیا کریں، جہاں ٹیوشن کے لیے اولاد جایا کرتی ہیں آپ وہاں سے بھی احوال دریافت کیا کریں، آپ تحقیق کریں، ورنہ شیطان باہر بہت زیادہ ہیں جو انسانی شکل میں شیطان کا کام کیا کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے اولاد نیک ہیں، لیکن مجھے اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ باہر والا کوئی آپ کے اولاد کو بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بہکانے والے جب بہکاتے ہیں تو اچھی اولاد راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں، آپ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کی لڑکی کی کوئی ایسی سہیلی ہے جس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کردار صحیح نہیں، آپ اپنی بیٹی کو روکیں، اس کی صحبت سے روکیں۔ آپ اپنے بیٹے کو اگر ایسے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھ رہے ہیں جس کا کردار صحیح نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو روکیں، ورنہ وہ چیز انہیں برباد کر دے گی۔ اس پر بھی نگرانی ضروری ہے۔ تو یہ سارے وہ امور ہیں جو والدین کو انجام دینے ہیں، جس کو انجام دینے سے اولاد صحیح رہا کرتی ہے۔ ان کا نظام الاوقات بنایا جائے۔